اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مدد کے لیے پکارنا یہ بہت اہم چیز ہے کہ کس قسم کی عمومی مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جو بھی جس کو مدد کے لیے پکارے گا وہ کافر ہو جائے گا. ایسے تو ہم ہیلپ لائن کا مطلب ہی مدد، ہیلپ کا مطلب کیا ہے؟ مدد کریں. ہیلپ لائن پہ فون کریں آپ تو مدد ہی کے لیے وہ نمبر دیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہر قسم کی پکار بھی شرک نہیں ہے اور ہر قسم کی مدد کے لیے پکارنا بھی شرک نہیں ہے. تو ایسی پکار پھر کون سی پکار شرک ہے؟ تو جب بھی کوئی کہا کرے نا آپ سے کوئی بھی کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، تو اس سے پوچھا کرو پھر کون سی پکار شرک ہے کون سی نہیں. قرآن کی آیت کا آپ ہمیں مطلب بتا دو تو ہم اپنا والا مطلب چھوڑ دیں گے، آپ کا والا مطلب لے لیں گے. لیکن نہ تو آپ اس آیت کا کوئی مطلب ہمیں بتاتے ہو اور نہ پھر اس مطلب کو مانتے ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں. تو پھر اس آیت کا تو یہ تو لغو ہو گئی نا، اس کا تو کوئی مفہوم بنا ہی نہیں. بھائی کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نا غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک ہے تو تم بھی تو پکارتے ہو، تم بھی تو پکارتے ہو. تو آپ کہیں کہ آپ بتا دو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے، کون سی پکار شرک ہے اور کون سی پکار شرک نہیں ہے. ہم ایک مطلب بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ بتا دیں. تو نہ آپ بتا رہے ہیں نہ ہمیں بتانے دے رہے ہیں. پھر اس آیت کی تو اس کا مطلب ہے 1400 سال میں کوئی تشریح ہوئی نہیں. یہ مطلب کیا ہوا پھر اس کا؟ تو آپ اگر نہیں بتاتے تو پھر ہم بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنے کی دو قسمیں ہیں، ایک حرام اور ایک جائز، ایک شرک اور ایک شرک نہیں ہے. دو قسمیں. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو کسی لاجک کے تحت آپ کی مدد کرے گا، جس کو آپ بلا رہے ہیں مدد کے لیے. جیسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ڈوبتا ہوا، میں ڈوب رہا ہوں، اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب رہا ہوں، آپ ساحل پہ کھڑے ہیں، میں کہتا ہوں پلیز ہیلپ می، مدد کرو میری. کیا مطلب؟ فون کرو حکومت کو، جو غوطہ خور ہیں ان کو جا کے بتاؤ، ہیں بھائی، یہی ہوگا نا. تو یہ سب لاجک ہے نا اس کی. بھائی آپ چلیں گے، ٹانگیں استعمال کریں گے، فون کریں گے، فون کے بٹن گھمائیں گے تو لہریں، ریڈیائی لہریں استعمال ہوں گی. ٹھیک ہے نا. آپ کی آواز کو ریڈیائی لہروں میں چینج کرنے کا ایک انہوں نے مشین بنائی ہوئی ہے، نمبر ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لاجک ہے اس کی، کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی، خود بخود نہیں ہو رہا یہ. لیکن اگر میں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ نہ کوئی کشتی پہنچ سکتی ہے، نہ ساحل تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، کوئی بھی اس وقت کسی بھی لحاظ سے اسباب کی دنیا میں میری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ سمندر کے بیچ میں اکیلا ہوں، کشتی الٹ گئی ہے، نہ میرا موبائل کام کر رہا ہے یا موبائل پانی میں ڈوب گیا ہے. ایسے موقع پہ اگر میں کسی کو پکاروں گا تو اس پکار پہ لبیک کہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک، کوئی سائنسدان اس کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی سائنسدان یا کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس وقت کوئی کہہ رہا نہ، کوئی اتنی دور تو انسان کی آواز نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے نا. اور ایسے موقع پہ کوئی آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی سماعت بھی ایک حد تک ہے، اس سے زیادہ انسان سننے کی صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا. ایسے موقع پہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارو گے، اللہ تو سن سکتا ہے، ہر وقت ہر ایک کی پکار سنتا ہے. بلکہ اللہ تو اگر آپ ڈوب بھی گئے نا، مر بھی گئے، پھر بھی نکال کے زندہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں تو کسی چیز کی لاجک کا ہونا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو مردے کو جو زندہ کر سکتا ہے وہ تیرتے ہوئے کو بچا کیوں نہیں سکتا؟ وہ چاہے مچھلی کو حکم دے آپ کو اپنی پشت پہ بٹھا کے کنارے پہ لے آئے، اور چاہے تو کسی کو بھی حکم نہ دے، کن کہے اور آپ ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں اور ساحل پہ گر جائیں.
کیونکہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی لاجک تھی نہیں نا. دیکھو ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس سے چیزیں بنتی ہیں. ارے بھائی آم کا درخت وجود میں آیا, گٹھلی تو تھی نا, گٹھلی نہیں تھی تو پھر درخت کہاں سے آئے گا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ گٹھلی نہیں تھی تو درخت سے گٹھلی, تو درخت ہی نہیں تھا تو گٹھلی کہاں سے آئی؟ بھائی ہم تو زمین میں گٹھلی بوتے ہیں, درخت نکلتا ہے, یہ لاجک ہے, بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے. بھائی گٹھلی میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بایولوجی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جب گٹھلی نہیں تھی تو درخت کیسے بنا, اور جب درخت ہی نہیں تھا تو آم کیسے پیدا ہوا, جب آم ہی نہیں تھا تو اس میں گٹھلی کہاں سے آ گئی. تو یہاں کیا ہے, اللہ نے اپنی کن کی قدرت سے آم کی گٹھلی کو پیدا کیا, بولا ہو جا, اور وہ ہو گئی. یہاں کوئی نہیں کر سکتا, گٹھلی نہیں پیدا کر سکتا. یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا, یہ بھی اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں آ کے انسانی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ یار انڈا تو سمجھ میں آتا ہے مرغی سے ہوتا ہے, میڈیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ باجرہ کھاتی ہے تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, انڈا تو سمجھ میں آ گیا. اور انڈے سے چوزے نکلنے کا پروسیس بھی, اس کی بھی کوئی لاجک ہے جو سائنس نے. لیکن پہلی دفعہ کیسے ہوا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو ظاہر ہے ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. وہ تو پھر اللہ نے چلا دیا, ایک چین میں سب کو چلا دیا. پہلی دفعہ ایسے ہی کون ہو جا اور وہ ہو گیا, کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, ماں کے پیٹ میں دل دھڑکتا ہے جب, تو پہلی دفعہ کیسے دھڑکتا ہے, اس کی آج تک کسی کی سمجھ میں لاجک نہیں آئی. بھائی پہلی دفعہ تو جب دماغ سے کرنٹ ہی نہیں جائے گا تو دھڑکے گا کیسے, اور جب دھڑکے گا نہیں تو دماغ میں کرنٹ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ہو جا, وہ کیا ہوا؟ ہو گیا. تو اللہ کو یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج اور صغرے کبرے میں لانے کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا اس کو پہلے یہ کرنا پڑے پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. وہ ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کی مصلحت نہیں ہے, لہذا وہ اس نے نظام کو اسباب کے تحت چلا دیا. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسی جمع تفریق کا محتاج ہوں, لہذا میں کبھی کبھی بغیر سبب کے بھی بہت کچھ کر کے دکھاؤں گا. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, اماں حوا کو مٹی سے بنایا, ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. دیکھو ابا کو بھی ہمارے, کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے, ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے. وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا, جیسے ڈارون کہتا ہے نا پہلے یوں تھا یوں, کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری, جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے, تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے. آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے, فرما بردار اور نافرمان تھے, مشرک نہیں تھے, اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے. سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں, آدم پہ. اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے, یہ کیسے ہوا؟ تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے. نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے, ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا. ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے, شرک کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی. جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا, اور ان کی پسلی سے اماں حوا کو نکالا, کن ہو جا, اور وہ ہو گئے. تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی, تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی, بول لو یار اتنی دیر سے
ہو گیا. اچھا یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت شرک کون سا شروع ہوا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا, کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بھی کچھ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ یعنی کب شروع ہوا یہ والا شرک؟ نوح علیہ السلام کے دور میں. اور اس میں دو چیزیں بڑی عجیب تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان فلاں فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں, بلکہ اس والے کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا, اس والے بت کو اللہ نے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت تھے مشہور. تو کیا کہتے تھے؟ اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا سکتا, باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں, کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہ شوں کرے گا اور بادل آ جائیں گے. یہ بہت اہم مضمون ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور جو شارٹ کلپ بنا بنا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں نا, وہ پورے میری اس مضمون کو شائع کریں, پھر اس کا جواب دیں مجھے. دوسرا, وہ کہتے تھے اولاد کا اس کو ہے, یہ فلاں والے کو ہے, یہ اولاد دلوا دے گا آپ کو, چاہے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوگی اولاد کی, کوئی اس کے بھی اولاد کے جراثیم نہیں ہے, بیوی بھی بانجھ ہے, مگر یہ اس کے پاس جب جاؤ گے, اس سے دعا مانگو گے تو اولاد کیا ہو جائے گا؟ اولاد ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ اس کو اختیار ہے, بلکہ اللہ کے اختیار دینے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. کیونکہ اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو تھے ہی نہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے اندر. پھر ان پر جب اشکال ہوتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, تو کہتے یہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تو ان کو اختیار دے سکتا ہے نا. بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں. تو 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسٹنڈوں کو, یہ جو بت ہیں ان کو میں مسٹنڈا کہہ رہا ہوں, ان بتوں کو, ان مسٹنڈوں کو کیوں دیے اللہ نے؟ اگر دینے ہی تھے تو آپ کو دیتا, ان کو دیتا, یہ بتوں کو کیوں دیے؟ تو کہتے تھے اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں, تو ان بزرگوں سے خوش ہو کے اللہ نے ان بزرگوں کو دیے ہیں. اب اگر کہو ان بزرگوں کو کیوں دیے, تو آپ کہیں گے جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے. یہ میں اس لیے تمام چیزیں دہرا رہا ہوں کہ بالکل یہی سٹائل ہے آج شرک کو معاشرے میں پھیلانے کا, کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ اختیارات دینا چاہ رہا ہے تو ان وہابیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پبلک کو کیوں؟ جب اللہ اپنے محبوب, اپنے حبیب سید الانبیاء, یا ان کو اگر اللہ اپنے اختیار سے اختیارات دے رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے جنت تو دیتا ہے, اسے دنیا میں اعلیٰ مقام تو دیتا ہے, اسے لوگوں کا مقتدا اور رہبر تو بناتا ہے, اسے نیک صالح اولاد تو دیتا ہے, مگر اپنے اختیارات میں اس کو شرکت نہیں دیتا. یہی تو شرک ہے جس کی نفی الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں ہے کہ اللہ کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں دیتا. اور اسی کو اللہ نے اپنے ساتھ الوہیت میں شرک قرار دیا, معبودیت میں, کہ مجھے میرے جیسا معبود کیوں تراش لیا تم نے, حالانکہ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ جیسے نہیں ہے. ہندو بھی ان بتوں کو ویسا بھگوان نہیں سمجھتے جیسا وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کو بھگوان کہتے ہیں, یہ ویسا نہیں ہے.
لیکن اس نے ان کو کیا دیے ہوئے ہیں؟ اختیار دیے ہوئے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے کسی کو بھی اسباب سے ہٹ کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار بولو بھائی نہیں دیا. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے اور انبیاء آئے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی. بولا کہ چونکہ اللہ ان بزرگوں سے خوش تھا تو ان کی مورتیوں کے سامنے جھکو گے, ان سے مرادیں مانگو گے تو یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیں گے, خود نہیں دیں گے, اللہ کی عطا سے. اللہ نے ان کو اختیار دیا تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس اختیار سے ہمیں دیں گے. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بزرگوں اور پیغمبروں کے ہاتھ پہ بہت سی ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. کلمہ پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں عقیدے پہ اکثر بیان ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے اختیارات تو دیے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے, اس کی کوئی لاجک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے, چاند کے 2 ٹکڑے کرو, آپ نے ایسے کیے اور 2 ٹکڑے کر دیے. کوئی لاجک ہے اس کی؟ اور پھر وہ چاند آپس میں جڑ بھی گئے. صحابہ پیاسے تھے, پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھلو جا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کھلو جا, کھلو جا. تو آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے پنجابی میں تھوڑی کہا تھا, تو اردو میں بھی تو نہیں کہا تھا نا. تو میں تو جو بھی کروں گا میں تو ترجمہ ہی کروں گا نا. اور عربی میں بھی نہیں کہا تھا, جو قرآن نے کہا نا قم باذن اللہ, تو عربی میں تھوڑی, ان کی تو عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی, اس میں کہا نا انہوں نے. تو کیا کہا؟ کھلو جا. یہ کھلو جا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب والے جب کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو اسٹائل تھوڑا سا الگ سا ہوتا ہے, اس میں بندہ نہیں بھی کھڑا ہو رہا ہو تو کھڑا ہو ہی جائے گا. تو اس لیے مردہ اگر نہیں بھی چاہتا تھا نا کھڑا ہونا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کے کیا ہو جاتا تھا؟ کھڑا ہو جاتا. کیونکہ آپ بولو نا اٹھیے, اردو میں آپ کیا بولیں گے؟ اٹھیے, وہ نہیں اٹھے گا. اردو میں بڑی شائستگی ہے, آئیے جائیے, تبھی اردو میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. ایک صاحب تھے, وہ ٹرک اڈا نہیں ہے, ٹرک اڈا, ٹرک اسٹینڈ جو ماڑی پور میں, وہاں انہوں نے آفس کھولا. اردو اسپیکنگ تھے, وہ آفس کھولا انہوں نے. تو میں ان کے پاس گیا تو وہ عجیب اسٹائل سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ملازمین سے. تو میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ان سے تمیز سے بات کرو تو کام, ان سے بولو نا یہ ڈبے اٹھا کے ٹرک پہ رکھ دیجئے, ٹرک لوڈ کرنا ہے, مال پنجاب جا رہا ہے, رکھیے. کوئی بھی ہلتا نہیں, ان کو ٹھڈے مار مار کے. تو اللہ نے ہمارے ملک میں ہمیں مختلف قسم کی زبانیں دی ہیں, جب جس زبان سے کام اٹھانا ہو آپ وہ کام اٹھاؤ. تو جو شرافت سے نہ آ رہا ہو, شر اور آفت کا بولو کھڑے ہو جائیے, نہیں ہو رہا کھلو جا, ایک دم کھڑا ہوگا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہر زبان میں ایک مٹھاس ہے. پنجاب کی زبان میں ایک الگ سی مٹھاس بھی ہے جو اردو میں نہیں ہے. بعض جملے پنجابی زبان کے اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ وہ اردو میں مزہ ہی نہیں. میں کیونکہ پوری طور پر قدرت نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن ان کی زبان میں نا بعض جملے ایسے ہیں جو اردو میں مزہ نہیں آتا. تو اردو کی الگ تہذیب ہے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو جو نبی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, جو نبی اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اس نبی کو اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پکاریں کہ ہماری حاجت سن لیں تو وہ اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے, اور وہ نبی اللہ کی عطا سے ہماری وہ حاجت پوری کر بھی سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں؟ تو ہم اگر پکار رہے ہیں تو ہم اللہ کی عطا سے یہ تصور کر کے, تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو, تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکارو. یہ اشکال کر رہا ہوں کہ اس کو میرا نظریہ نہ سمجھ لیں, یہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے کسی کو اختیار دے دینا, ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا, دونوں میں فرق ہے.
دونوں میں کیا ہے؟ آپ لوگ حاضر ہیں نا اچھی طریقے سے. ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پہ کوئی کام صادر کر دینا, اور ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا اختیار دے دینا. اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی جو سپلائی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے نا. وہ جب کھولیں گے نل تو پانی آئے گا, وہ بند کر دیں تو آپ قحط سے ہلاک. ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ واٹر بورڈ والوں سے محض کام نہیں لیتا, بلکہ باقاعدہ اس نے واٹر سپلائی کا ان کو اختیار دے دیا ہے کہ اب میرے در پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹر بورڈ کا ادارہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کے دھرنا مارے, اسلام آباد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر کام نہ کریں پھر اس کی کمپلین کے لیے میرے پاس آؤ, لیکن پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ اس کا ہے. اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اختیار دینے کا. اور کام کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس آپ گئے, بولا بھائی پانی بند ہے اتنے عرصے سے, وال آپ کھول دیں. تو اس نے ایک ملازم کو بولا یار اس کو وال کھول ذرا. وال کھولنے کے اختیارات نہیں دیے کہ جب چاہو کھولو جب چاہو بند کر دو. ہاں ابھی وال کھولنے کا کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ ملازم سے. تبھی آپ ملازم کے پاس نہیں آؤ گے, آپ ڈائریکٹ کس کے پاس جاؤ گے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں کہ اختیار دینا کیا ہوتا ہے اور کام لینا کیا ہوتا ہے. دیکھو آپ لوگ جاتے ہیں نا اکثر کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنے ہوتے ہیں اسٹیمپ پیپر, تو منشی صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ڈی سی آفس کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیپر. آپ کیا کرتے ہیں؟ اب تو ٹائپنگ شروع ہو گئی, پہلے قلم سے لکھتے تھے. آپ کہتے ہیں بھائی میرا فلاں کے ساتھ لین دین ہے, اس کو کے ڈاکومنٹس تیار کرنے, آپ اس کو کیا کریں؟ لکھیں. تو آپ نے اس کو اختیار دیا کہ یہ چیز آپ لکھیں. وہ لکھتا خود نہیں ہے, قلم سے مدد لیتا ہے, وہ قلم کے ذریعے لکھتا ہے. تو اختیار کس کے پاس ہے لکھنے کا؟ رائٹر کے پاس, کاتب کے پاس. کام کس سے لے رہا ہے وہ؟ قلم سے. قلم کو اختیار نہیں دیا. اگر قلم کو اختیار دیا ہوتا تو آپ قلم کے پاس جا کے کہتے کہ لکھو, اور قلم خود اٹھ کے گھومنا شروع کر دیتا. قلم کاتب کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کاتب جدھر کو گھمائے گا قلم وہاں گھومے گا. اور اختیار کس کے پاس ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ کاتب کے پاس. تو یاد رکھو پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے, پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں ٹکڑے میں کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا, تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا, جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں, لن نؤمن لکا, ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے. مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں. یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی, مشرکین. اور کس سے؟ نبی سے. اور اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ. اور یکون لک بیت من زخرف, ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا, اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے. او ترقی فی السماء, ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں. ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں, یہ معجزہ تھا, لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا. ممکن مر جائے گا نا انسان ہے, آکسیجن بھی نہیں ہے, اور اتنی یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پہ لے گیا. تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اشکال بھی نہیں, بھئی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو او ترقی فی السماء, آسمان پہ جائیں.
لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئیں. ہم اس کو پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی، ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں، یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن میں تمہارے بیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا. میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا، جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں کر نہیں رہا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا سبحان ربی، قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. عجز والا جو عیب ہے نا، کچھ نہ کر سکنے کا عیب، اس عیب سے کون پاک ہے؟ میرا رب پاک ہے. ہل کنتو الا بشرن، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان، رسولہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. تو انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا، انسان کو اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں ہوتے، انسان کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. اتنی کلیئر کٹ بات قرآن میں آنے کے بعد بھی حیرانگی اس پر ہوتی ہے اس امت میں شرک کیسے پھیل گیا. بھائی یہ تو قرآن کے ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس قسم کے اختیارات بولو بھائی نہیں دیے تھے. ہاں جب اللہ وحی کرتے کہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ دکھا دیں گے، تو اللہ تو جس کو چاہے دکھا سکتا ہے. جس کے ہاتھ پہ، وہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر کر سکتا ہے اور انبیاء کے ہاتھ پہ معجزے بھی ظاہر کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنانا نہیں جانتے اور نہ ان کو اللہ نے اختیار دیا. اگر اختیار دیا ہوتا تو ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے. پہلی دفعہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑائی، بلکہ پہلے سے لاٹھی تھی، اللہ نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا پھینکو زمین پہ. جب زمین پہ پھینکا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اگر خود سانپ بنائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے خوفزدہ ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے ایسا بھاگے ہیں حضرت موسیٰ، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بولو بھائی نہیں دیکھا. پھر اللہ کہہ رہے خذھا، اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ خود پکڑتے اور کیا بنا دیتے اس کو؟ کہتے جیسے میں نے لاٹھی کو سانپ بنایا، میں اللہ کی عطا سے اس سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں. اللہ نے بتایا کہ یہ جب میں چاہوں گا اسی وقت ہوگا، آپ کے سوچنے سے، آپ کے ارادے سے نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. واٹر پمپ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہیں گے نل کھلوائیں گے، جب چاہیں گے نل نہیں، لہذا ہمارے پاس آؤ، ان کے پاس مت جاؤ. تو اب کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ لاٹھی کیا بنے گی دوبارہ؟ خذھا، اے موسیٰ اس کو پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم وعدہ کرتے ہیں عن قریب، سا کا مطلب یہ وعدے کے لیے آتا ہے، عن قریب ہم یہ کریں گے، اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، اچھا اللہ اب اطمینان ہو گیا. اگر حضرت موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے تو جب آگے دریا ہے، ٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجیں ہیں اور پیچھے کون ہے؟ فرعون. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، مر گئے، پکڑے گئے ہیں بھائی، اب تو فرعون آئے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے میرے پاس تو لاٹھی ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا، جب چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے درمیان سے نکل جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا وہ مدد، مجھے نہیں پتا کیا کرے گا لیکن کرے گا ضرور. تو اللہ نے کیا کہا اس لاٹھی کو؟ اے موسیٰ اضرب بعصاک، اپنی لاٹھی مار کہاں پر؟ البحر، سمندر پہ. فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف کی موجوں کو پہاڑوں کی شکل میں روک دوں گا میں. تبھی ہر بات سے پہلے حضرت موسیٰ پوچھ رہے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے تھے کہ بولو کھڑے ہو جاؤ مردہ، تو مردہ اللہ کے حکم سے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا. مردہ زندہ کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ پہ مردے زندہ کروں گا، اختیار اپنے پاس رکھوں گا، آپ کو اختیار نہیں دوں گا. اب بھی کلیئر نہیں ہو رہی بات تو میرے بھائی پھر تو کیسے سمجھائیں یار، کیسے سمجھائیں؟
میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو غیر اللہ کی پکار کو جائز سمجھتے ہیں، دیکھو میں فرقہ پرست آدمی نہیں ہوں، نہ میں کفر اور شرک کے کسی متعین شخص پہ فتوے لگاتا ہوں، لیکن آپ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو، قوم نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہارے آپس میں ریلیشن اچھے ہیں، اس ریلیشن کی وجہ سے میری بات کا انکار کر رہے ہو، لیکن یہی تعلقات قیامت کے دن تمہارے نقصان کا سبب بنیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے۔ اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دی، ہم نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں، بزرگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، مزاروں پہ بھی سجدے کر سکتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اگر آپ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے، اور تو یہ بھی کیا ہے، یہ آپس کے مسلک پرستی، پیر پرستی، میرے دامت برکاتہم نے کہہ دیا ایسا نہ ہو کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے، تو وہ ڈر وہ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ یہی تعلقات قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ اللہ شرک کے معاملے میں بہت غیرت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہ میں نے کسی کو اختیار دیا، لم یتخذ ولیا من الذل، نہ کسی کو کمزوری کی وجہ سے میں نے اپنا ولی بنایا، نہ وزیر بنایا۔ وزیر ہوتا ہے نا کہ کچھ کام آپ کریں گے، کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں، کسی کو نہیں، بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں مثالیں دی ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں تمہاری ہی، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کہ تمہارے جو غلام ہوتے ہیں کیا تم ان غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی پراپرٹی میں؟ فرمائے کہ جب پراپرٹی جو کم درجے کی چیز ہے اور تمہارے غلام بھی کم درجے کے ہیں، تمہارا اپنے غلاموں سے اتنا اوپر رتبہ نہیں ہے جتنا میرا مخلوق سے اوپر کا مقام ہے، غلام بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، تم اس کو شریک نہیں کرتے اپنی پراپرٹی میں، تو میں اپنے اختیارات میں اپنی مخلوق کو کیسے شریک کروں گا؟ جبکہ مخلوق کا جو مقام ہے، دیکھو ہمارا جو غلام سے رشتہ ہوتا ہے تو غلام بھی انسان، ہم بھی کیا ہیں؟ انسان، تو اتنا کم درجے کا نہیں ہوتا ہم سے، لیکن مخلوق تمام کی تمام اس کا تو اللہ سے کوئی اس لحاظ سے رشتہ، جو یعنی جنس کے لحاظ سے تو کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں ہے نا، وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اولاد اور باپ کا رشتہ نہیں ہے، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے۔ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب فقیر و محتاج ہو میرے، کسی کو میں نے کسی بھی اختیار میں شرکت نہیں دی ہے، سب اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت خطرناک شرک ہے جو آپ کی قبر کو آگ سے بھر دے گا، آپ کی بخشش کی دعا کو حرام کر دے گا آپ کے والد اولاد کے لیے، اولاد کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ معجزہ الگ چیز ہے، اختیار دینا الگ چیز ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے، بارش اللہ برساتا ہے، برسانے کا کام کس سے لیتا ہے؟ فرشتوں سے، کہتے ہیں بارش برسانے کا فرشتہ یہ فلاں، تو کام اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے، فرشتوں سے بھی، پیغمبروں سے بھی، اولیاء اللہ سے بھی، مگر اختیار کس کے پاس ہے؟ تبھی ہم بارش کی دعا، بارش کے لیے فرشتوں کو نہیں پکارتے، اسی طرح میرے بھائی بارش کے لیے پیغمبروں کو بھی نہیں پکارتے۔ فرشتے نے حضرت مریم کو اولاد عطا کی، قرآن میں آتا ہے، سمجھو اس کو اچھی طرح۔ جبریل آئے حضرت مریم کے پاس، مریم نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا اللہ نے جبریل کو اختیار دے دیا کہ اولاد دیں؟ نہیں اختیار دیا، اللہ بیٹا دے رہے ہیں، پھونک کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ بولو بھائی، جبریل کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اولاد مانگی جاتی ہے کبھی بھی کسی فرشتے سے یا جبریل سے، بولو نا، نہیں مانگی جاتی۔ تو اگر آپ یہ دلائل دیتے ہو کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور یہ کیا، یہ معجزہ دکھایا تو ہم اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں، تو پھر اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ جبریل سے۔ وہ تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد دی، تو جو بغیر شوہر کے اب کسی عورت کو اولاد دے سکتے ہیں تو میاں بیوی کو کیوں نہیں دے سکتے پھر؟ وہ یہاں تو شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور دونوں صحت مند ہیں،
پھر جبریل سے کیوں نہیں مانگتے؟ اسی لیے نہیں مانگتے، ہمیں پتا ہے کہ حضرت مریم کے اولاد کا ہو جانا جبریل کی قدرت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو نسبت ہے کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، یہ نسبت حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے. بعض دفعہ کسی کے ہاتھ پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا ابریح الاکمہ، میں کوڑ کے مریضوں کو اور مادرزاد نابیناؤں کو میں شفا دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں نا، تو اللہ نے اختیار دیا، تبھی تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کا جواب سمجھیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی. دیکھو زبان میں نا مجاز بہت چلتا ہے. میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی نہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر، لیکن نسبت آپ نے گاڑی کی طرف کر دی سہولت کے لیے. آپ کہتے ہو یار اس دعوت میں فلاں بندہ 3 ڈشیں کھا گیا، حالانکہ ڈش کوئی کھا سکتا ہے، ڈش کے اندر جو چاول تھے وہ کھائے ہوتے ہیں، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ تو لغت میں، زبان میں، انگریزی ہو، اردو ہو، عربی ہو، سب میں یہ چلتا ہے کہ کرنی کسی اور کی طرف نسبت چاہیے تھی. اس کو مجاز کہتے ہیں. آپ کسی کو شیر کہتے ہیں تو مجازن نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، مجاز لے کے لگ رہا ہے دیکھنے میں شیر. حرکتیں کیسی ہیں؟ شیر جیسی. حرکتیں کتے جیسی ہوں تو لوگ پیار سے ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا کتا کہتے ہیں. نفرت سے. اب دیکھو نفرت سے کہتے ہیں مگر میں نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ پیار سے. یہ بھی مجاز ہے کہ آپ بالکل اس کے اپوزٹ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو کلام میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے، ورنہ کسی کو پیار سے کتا نہیں کہا جاتا. پیار سے کتا. دیکھو 2 آدمی بہت لڑ رہے ہو نا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو تو مجازن کہہ دیے جاتے ہیں یار ان دونوں کی تو محبت ہی کبھی ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں کچھ کیوں اتنی محبت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے، نفرت کیوں کر رہے ہیں. تو مجاز میں اپوزٹ چیزیں چلتی ہیں. دیکھو قرآن میں آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ. نبی نے ایک مرتبہ قسم کھا کے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. قرآن نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ آپشن، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ آپشن تو نہیں کہیں گے اس کو، آپشن تو دو چیزوں کا ہے. یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ نبی اللہ کے حلال کو بیان کرتے ہیں، خود سے نبی حلال نہیں کرتے، نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں نہ حلال. یہ تب اللہ کے پاس ہے. تبھی اللہ کے نبی نے اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کیا، اللہ نے کہا آپ نے کیسے حرام کر لیا، لہذا اس قسم کو توڑیں، کفارہ ادا کریں. لیکن ایک جگہ قرآن میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ چند چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اللہ ہی کی طرف سے، میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی حلال و حرام نہیں کر سکتا، ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ حلال. تو اصل میں یہ بھی نسبت کیا ہے؟ مجازی. کیونکہ کریں گے اللہ ہی حلال، اس حلت کو بیان حضرت عیسیٰ کریں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ نے مجازن اپنی طرف اس کی نسبت کر دی. تو مجازن نسبت اس طرح قرآن میں بھی ہوئی ہے. جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کے لائے ایک بزرگ، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لاؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے جو ایک تھے جن کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، اور کہا اور تخت حاضر. تو یہ کام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اختیارات اگر اللہ نے ان بزرگ کو دیے تھے تو پہلے اللہ سلیمان علیہ السلام کو دیتا نا یہ اختیارات جو نبی تھے. تبھی تو کہنے کون لائے گا بھائی. پتہ یہ چلا کہ لایا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی، لیکن بزرگ نے نسبت اپنی طرف کر دی کیونکہ ان کو الہام ہوا کہ اللہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کام دکھا دے گا. تو انہوں نے کہا میں لے کر آؤں گا، حالانکہ وہ نہیں لا رہے ہیں. جو یوں کر سکتا ہو وہ تو دنیا کا نظام ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا بھائی.
تبھی میں کہتا ہوں نا یہ روحانی علاج والے کہتے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اس کو بولو پٹھان ہوٹل سے پیسوں کے بغیر 2 پراٹھے اٹھا کے لا, تو کہاں سے لائے گا قدموں میں؟ 2 پراٹھے تو دور کی بات, 1 پراٹھا, کیونکہ 2 سے پیٹ صحیح طرح بھرتا ہے, اس لیے میں 2 کی مثال دیتا ہوں. اٹھا کے لے آ تو 1 پراٹھا نہیں لا سکتے بھائی. یہ میری اور آپ جیسے, میں تو نہیں الحمدللہ یہ آپ جیسے کچھ معذرت کے ساتھ جو بیان نہیں سن رہے, کچھ بیوقوف لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کی دکانیں چل رہی ہیں, ورنہ یہ تو بغیر پیسوں کے پراٹھا نہیں اٹھا سکتے. پیسوں کے ساتھ بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے پراٹھا اٹھانے کے لیے. چلو پیسے دے کے یوں اٹھا لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو جو پراٹھا نہیں اٹھا سکتا وہ آپ کی محبوبہ کو آپ کے قدموں میں کہاں سے ڈال سکتا ہے؟ تو انبیاء کرام کا معجزہ سمجھ میں آ گیا کہ جو معجزات انبیاء کے پاس ہوتے ہیں وہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہوتے. اللہ جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے کسی حبیب کے ہاتھ پر, اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی نبوت پہ یقین آ جائے. اور بزرگ کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے, بشرطے کہ محبوب ہونے کے دوسری چیزیں پائی جائیں, گناہوں سے بچتا ہو, بدعات سے بچتا ہو. اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ما فوق الاسباب اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں, تو پھر میرے بھائی یہ شرک ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ میں نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دی. اب میں آخری سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ سوال میں پہلے بھی کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ بھئی جو یہ مانتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں اور وہ جب چاہیں اللہ کی عطا سے حاجت پوری کرتے ہیں, تو پھر میں ایک سوال اکثر دہراتا ہوں کہ اللہ نے کیا تمام اختیارات دے دیے ہیں یا بعض اختیارات دیے ہیں؟ اگر اللہ نے تمام چیزوں کے اختیارات دے دیے ہیں تو پھر ہم کب اللہ کو مانگیں, اللہ سے مانگیں, اور کب اللہ کے نبی سے مانگیں؟ جب سارے ہی دے دیے. بھائی وزیر اعظم اگر مکمل اختیار دے دیتا ہے کسی کو بھی تو پھر وہ وزیر اعظم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح ہے نا. پھر تو جب اس کو دے تو وہ بھی دوسرا گویا وزیر اعظم ہی بن گیا وہ تو اگر سب اختیارات دیے ہیں تو پھر ہم کون سی چیز میں اللہ کو پکاریں اور کون سی چیز میں نبی کو؟ یا ساری زندگی اگر نبی ہی کو پکارتے رہیں اللہ کو نہ پکاریں تو کہ یہ کوئی برا کام ہوگا یا اچھا کام ہوگا؟ اس کا جواب دیں. دوسری بات یہ کہ اگر سارے اختیارات نہیں دیے, کچھ چیزوں کے دیے ہیں, تو وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں یا مجہول ہیں؟ یعنی وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں, یا ہمیں پتہ نہیں ہیں. تو اگر پتہ نہیں ہے تو جب پتہ ہی نہیں تو اختیار دینے کا فائدہ کیا؟ آپ کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ وزیر اعظم نے کون کون سے ڈپارٹمنٹ کس کے حوالے کیا ہے تو حوالے کرنے کا فائدہ ہوگا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز دی ہے, نبی کو کون سی چیزوں کو اختیار دیا ہے, تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم مانگیں گے کیسے؟ اور اگر پتہ ہے کہ نہیں ان چیزوں کا اختیار دیا ہے تو ان چیزوں کی لسٹ یوٹیوب پہ شائع ہونی چاہیے, اخبار میں آنی چاہیے, کتابوں میں چھپنی چاہیے کہ بھئی اللہ نے تمام چیزوں کے اختیارات نہیں دیے بلکہ بعض چیزوں کے دیے, وہ بعض یہ ہیں, اولاد کا ہے بارش کا نہیں ہے, رزق کا ہے مگر فلاں چیز کا نہیں ہے. اس طرح سے آپ ایک لسٹ شائع کریں. تو میں نے یہ اعلان پہلے بھی گھمائے تھے لیکن لوگ پتہ نہیں بری بری گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں الٹی سیدھی. یوٹیوب پہ اپنے خلاف کمنٹس پڑھو نا, آدمی حیران ہوتا ہے یار ہم ادھر لوگ جھک جھک کے مصافحہ کر رہے ہیں اور ادھر ماشاءاللہ ایک عجیب حساب بنا ہوا ہے. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو, ان باتوں کو سنجیدگی سے لو. صرف اور صرف تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. ہاں میں بزرگوں پہ شرک کے فتوے نہیں لگاتا. اگر کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ نے فلاں نے کشتی پار لگا دی, فلاں نے یہ کر دی, تو تعویل کر لینی چاہیے. بھائی انہوں نے بھی مجازن نسبت کر دی ہوگی. جیسے میں یہ کہہ دوں کہ حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا, تو یہ حضرت عیسیٰ کی طرف جو میں نے نسبت کی ہے یہ نسبت کیا ہے؟ مجازن. صحیح ہے نا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا مفتیوں نے فلاں چیز کو حلال کر دیا ہے, لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا, ابے مفتی نے فتویٰ دیا اس کی بیوی کو طلاق ہوئی تھی انہوں نے اس کو حلال کر دیا. تو ایسے آدمی پہ بھی شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے, لیکن ہم نہیں لگاتے اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حلال تو یعنی اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. تو مفتی کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں حلال ہے, مگر مفتی اس کو بیان کر رہا ہے تو لوگ نسبت کر دیتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, انہوں نے حلال کر کے دیا. یہ سمجھ رہے ہو؟ تو
یہ تعویل جو ہے نا، تعویل شرک کے معاملے میں، کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانے کے معاملے میں علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ 99 مطلب نکلتے ہوں کسی بات کے، 99 مطلب سے وہ کافر نکل رہا ہو، اور ایک اس کی بات کی ایسی تعویل ممکن ہو جس سے اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگ رہا ہو، تو اس ایک تعویل کو لیا جائے گا اور 99 باتوں کو، یعنی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے. تو بڑے بڑے بزرگ گزرے جنہوں نے مجازن نسبت کر دی کہ فلاں نے کشتی پار کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، تو وہ نسبتیں مجازی ہوتی ہیں. ہاں جو آدمی کھلے عام شرک کا پرچار کر رہا ہو اور وہ کہے کہ میں مانتا ہوں یہ مجازی نہیں ہے، وہ خود اپنی بات کی تعویل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کی تعویل نہیں کی جائے گی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا، یہ جب چاہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، ان کو پورا مکمل اختیار دیا، تو پھر اس کی تعویل، بھائی پھر تعویل کرو گے تو پھر اس آیت کا مطلب ہی نہیں نکلے گا نا کوئی. کہ جیسے وہ ہمارے اسکول میں قادیانی پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ، ایک قادیانی تھا، تو وہ بار بار کہتا تھا کہ یہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، امام مانتے ہیں. تو میں حیران ہوتا تھا یہ علماء قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں. تو بڑی بحث ہوتی تھی اس سے، وہ پتہ چلا اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں. بعد میں اس کمبخت نے ظاہر کیا کہ نہیں ہم نبی مانتے ہیں. جب ایک آدمی صاف طور پہ کہہ دے کہ میں نبی مان رہا ہوں، پھر اس کا تو کوئی مطلب دوسرا نکلتا نہیں ہے. جب نکلتا نہیں ہے تو پھر خام خواہ میں اس کو دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسے اپنا دائرہ، اپنے آپ کے دائرے سے نکلنے کا جو ہے نا، دائرے میں جتنی جگہ ہے اتنی ہی پبلک آئے گی. مزید کو گھسیڑو گے تو جو پرانے ہیں وہ دائرے سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو سب جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم بھی بنائی ہے اللہ نے. کچھ لوگ دائرہ اسلام میں آئیں گے، کچھ دائرہ کفر میں آئیں گے. تو اتنی تعویل کرنا، اتنی کہ دائرہ کفر میں کوئی بندہ ہی نہ بچے، تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. اسلام کا ایک محدود دائرہ ہے، کچھ مخصوص عقائد ہیں، ان عقائد کے اگر اختیار کرو گے تو دائرہ اسلام میں آ جاؤ گے، ان عقائد کو اگر اختیار نہیں کرو گے تو دائرہ اسلام میں نہیں آؤ گے. اور اس کی بنیادی اور پہلی سیڑھی کیا ہے؟ کلمہ توحید. اور توحید کا میں جو رکن اعظم ہے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے. یہ والی پکار جس پہ میں نے تفصیلی بیان کیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.